الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شہدائے احد کا تذکرہ چل رہا تھا اور ہم نے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کی شخصیت اور جو ان کے کانٹیکسٹ میں وحشی کا واقعہ تھا اس کو تھوڑے تفصیل سے بیان کیا تھا. آج ہم 3 مزید صحابہ کی سٹوری کو پڑھیں گے. ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ شہدائے احد میں حضرت حمزہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے صحابی جو ہیں وہ مصعب بن عمیر ہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی جو احد کے دامن میں قبریں ہیں صحابہ کرام، اس میں حضرت حمزہ کی قبر اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قبر ایک ساتھ ہے، اور باقی جو 70 کے تقریباً شہدائے احد ہیں ان کی قبر جو ہے وہ ایک طرف ہے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینٹرل بٹالین جو احد میں تھا اس کا کمانڈر ان چیف مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا. یہ بھی ان کی فضیلت کو مزید جو ہے وہ واضح کرتا ہے. ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے مدینہ بھیجا تھا. یعنی جب یثرب، اس وقت وہ یثرب نام سے تھا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی نہیں کی تھی اور ہجرت کے تمام اسباب کھل کے سامنے نہیں آئے تھے اس وقت. اس کے باوجود جو ہے اہل مدینہ کی اور اہل یثرب کی ابتدائی تربیت اور قرآن کی تعلیم کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں خود سے اپوائنٹ کر کے بھیجا تھا. ان کے بلند علمی اعتبار سے بہت بلند مقام ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے. تیسری بہت بڑی فضیلت ان کی یہ ہے کہ اسلام کی پوری اسلامی تاریخ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو جمعہ کی نماز کی امامت کی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود پہلا جمعہ جو اسلام میں پڑھا گیا ہے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے پڑھا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جمعہ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے اور مصعب بن عمیر مدینہ میں تشریف فرما تھے. 40 کی تعداد تقریباً ہو چکی تھی مسلمانوں کی، تب جمعہ کی فرضیت نازل ہوئی. تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر جمعہ قائم نہیں کر سکتے تھے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو کچھ حد تک تمکینیت حاصل ہو، کچھ قوت حاصل ہو. اس کے بغیر جو ہے جمعہ فرض نہیں ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں جو صورتحال تھی اور جو صحابہ کا معاملہ تھا آخر دور میں، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں، ہم نے تفصیل سے پڑھ رکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ قائم نہیں کیا، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا اور کہا کہ تم وہاں جمعہ قائم کرو. تو پہلا جمعہ کا خطبہ اور پہلے جمعہ کی نماز جو ہے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور یہ وہ صحابی ہیں جو بہت ہی امیر اور اپنی بہترین پوشاک، بہترین خوشبو، بہت ہی کہہ لیجیے کہ اعلیٰ سطحی لائف کے لیے بہت مشہور تھے. جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا بہت ہائی تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انتہائی دردناک صورت میں یہ رہے ہیں. بہت پریشانی کے عالم میں رہے ہیں، بہت زیادہ بڑی تنگی اور غربت کے عالم میں رہے ہیں، یہاں تک کہ شہید ہوئے. آگے تذکرہ آ جائے گا کہ ان کے پاس شہید ہونے کے بعد اتنا پیسہ بھی نہیں تھا، کہ اتنا مال بھی نہیں تھا کہ ان کے لیے جنازے کا کفن تیار کیا جائے. تو آپ ذرا تصور کر لیں کہاں ان کی امیری کا عالم یہ تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ کسی گلی سے گزر جاتے تو اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے کہ کئی گھنٹوں تک جو ہے اس گلی میں سے گزرنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ مصعب بن عمیر ادھر سے گزرے. اور ان کے جو بہترین جوڑے ہوتے تھے وہ ایران وغیرہ سے بن کے آتے تھے، جس کو ایک بار پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے. یہ معاملہ ان کے دور کفر کا تھا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جو مصیبتیں پریشانی جھیلی ہیں وہ پہلے آ چکی ہیں، دوبارہ سے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو یہ وہ صحابی ہیں جن کا آج ہم تذکرہ پڑھیں گے. دوسرا سعد ابن الربیع یہ انصار کے صحابہ ہیں، یہ مدینے کے ہیں.
اور انہوں نے بھی بڑی جانفشانی کے ساتھ جام شہادت نوش کیا احد میں۔ اگلی ہستی جن کو آج ہم پڑھیں گے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ۔ یہ جو تھے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے دوست تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں بہت افضل ترین صحابی تھے، ان کے دوست تھے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تین حضرات کا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کریں گے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ سے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت باتیں آ چکی ہیں، میں آپ کو صرف بخاری کی ایک روایت بیان کرتا ہوں، جس روایت میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یعنی دو روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، ایک بخاری کی ہے، ایک مستدرک الحاکم کی ہے، دونوں صحیح حدیث ہے۔ اور جو مستدرک الحاکم کی حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور جو صحیح بخاری میں روایت ہے وہ ایک روایت موجود ہے حضرت خباب سے اور دوسری روایت موجود ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے، اور یہ دونوں جو ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے کانٹیکسٹ میں بیان کی گئی۔ تو انشاءاللہ یہ روایتیں آپ کے سامنے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو روایت پڑھنے جا رہے ہیں وہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ خباب جو تھے یہ خود بہت غریب تھے، اور مکے میں جن لوگوں پہ سب سے زیادہ ٹارچر ہوا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نام بھی آتا ہے۔ اور آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے مکی دور میں جو مسلمانوں کے اوپر تشدد اور ٹارچر وغیرہ ہوا ہے صحابہ کرام کے اوپر، اس پہ باضابطہ 5 لیکچرز دیا تھا ہم نے، اور مختلف صحابہ کی ٹارچر کی سٹوری جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ بہت ابتدا میرے خیال میں اللہ عالم یعنی مے بی اراؤنڈ 40 لیکچر 35 لیکچر کے اراؤنڈ یا 50 لیکچر کے اراؤنڈ، ابھی مجھے یاد نہیں ہے لیکچر نمبر، لیکن اس کے اراؤنڈ یہ 5 لیکچرز ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی وضاحت کرتے ہیں، ان کی سٹوری بیان کرتے ہیں۔ ان میں ہم نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ پڑھا ہے، تو وہ یہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے خاطر جو ہے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، یعنی یہ پورے واقعے کی ایک مطلب کنسائز فارمیٹ میں بتا رہے ہیں۔ تو جو مشقت ہجرت میں ہوئی، جو صحابہ نے قربانیاں دی، وہ دوبارہ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ نے پڑھا بھی۔ تو حضرت خباب کہتے ہیں کہ ان مشقت اور ان پریشانیوں کا معاملہ یہ ہوا، اور اتنی جو ہم نے قربانیاں دی، تو بعض ایسے لوگ ہم میں ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی، تو انہوں نے جو ہے وہ بعد کے دور کی فتوحات دیکھی، امیری کا دور بھی دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور، حضرت عمر فاروق کا دور، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور۔ ان حضرات کے دور میں انتہا درجے کی حکومت جو ہے تیزی سے ایکسپینڈ کرتی چلی گئی، بہت زیادہ امیری اور بہت زیادہ سمجھ لیجیے کہ راحت و آسانی اور اسلام کا یعنی بہت تیزی کے ساتھ جو پوری دنیا میں پھیلنا، یہ بعض حضرات نے یہ دور بھی دیکھا، یعنی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشقت بھی اٹھائی، آپ کے ساتھ قربانیاں جہاد بھی کی، اور پھر وہ دور بھی دیکھا۔ تو حضرت خباب کہتے ہیں کہ ہم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی، تو انہوں نے وہ دور بھی دیکھ لیا اور آرام و آسائش کے وہ ادوار بھی دیکھ لیے جن کا وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا۔ لہٰذا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ حضرات جنہوں نے وہ دور دیکھ لیا، اتنی عیش و عشرت والا دور بھی دیکھ لیا اتنی پریشانی کے بعد، تو ممکن ہے کہ ان کے اجر میں سے کچھ حصہ ان کو دنیا میں بھی مل گیا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر انسان کوئی نیک کام کرے اور اس سے اس کی دنیا اچھی ہونے لگے، تو اس کا مطلب اگر تو واقعی اس کی نیکی کے سبب اس کی دنیا اچھی ہو رہی ہے، تو یہ ارلی پیمنٹ، ارلی ریوارڈ ہے نا، یعنی کچھ پورشن جو آخرت کے بجائے دنیا میں ملے گا۔ آخرت میں تو ملے گا انشاءاللہ، نیکی کا اصل معاملہ تو آخرت کا ہے، لیکن بسا اوقات دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ عطا کر دیتے ہیں، کچھ آسانی پیدا کر دیتے ہیں، کچھ راحتیں دے دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ پریشانیوں سے چھٹکارا دے دیتے ہیں، تو یہ بھی ارلی پیمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حضرت خباب کہتے ہیں کہ ہم میں سے وہ لوگ بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی کچھ حصہ جو ہے ان کے اجر و ثواب کا دے دیا، اور ہم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی حصہ نہیں کیا، اور ان کا اصل حصہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بچا دیا۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے دنیا میں اپنے حصے لینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنا پورا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے آخرت کے لیے جمع کروا لیا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ چنانچہ احد کے دن ہم نے یہ دیکھا کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے اتنا بھی سامان نہیں چھوڑا کہ ان کے لیے ایک چادر تیار ہو جاتی جس سے ان کو کفن دیا جاتا۔ آپ جانتے ہیں، جو لوگ تھوڑے فقہی مسائل وغیرہ جانتے ہیں، تو 3 یا 5 یا 7 چادروں میں کفن دیا جاتا ہے، یعنی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری وغیرہ کی روایت میں آتا ہے، اور آڈ نمبر آف شیٹس میں کفن دیا جاتا ہے، 3 5 یا 7 اس طریقے سے۔
لیکن مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس کفن کے لیے ایک چادر بھی نہیں فرماتے ہیں کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی. یہاں معاملہ یہ ہوا کہ ہم جب ان کے سر کو ڈھکتے اسی ایک چادر سے تو ان کا پیر کھل جاتا ہے اور پیر کو ڈھکتے تو سر کھل جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سر کو ڈھک دیا جائے اور پیر پہ الاسغیر ادغیر بول کے ایک پتا ہوتا ہے اس کو رکھ دیا جائے. تو اس طریقے سے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور ان کے کفن کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی. آگے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے مشقتوں پریشانیوں کا کچھ بدلہ دنیا میں ہی پا لیا اور ہم نے دیکھا کہ دنیا جہان کی غنیمتیں جو ہے مسلمانوں کے پاس گھوم پھر کے پہنچ گئیں اور ہماری زندگی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اچھی ہو گئی. ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کو مختلف مقامات و فتوحات ملی. لیکن مصعب ابن عمیر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کوئی حصہ جو ہے دنیا کے اندر اپنے اعمال کا نہیں لیا, لہٰذا آخرت میں ان کا درجہ ہم سے بہت بلند ہونے والا ہے. یہ بالکل فطری قانون ہے کہ دو لوگوں کے اگر اعمال برابر ہوں, دو لوگوں کے اعمال اگر برابر ہوں اور ایک شخص کو اس کے نیک اعمال کا کچھ فائدہ دنیا میں پہنچ جائے تو ظاہر ہے کہ جس کو کچھ فائدہ نہ پہنچے اس کے نیک اعمال کا, اس کا درجہ بہت بلند ہو جائے گا قیامت کے دن اس کے مقابلے میں جس کو کچھ فائدہ پہنچ گیا ہو اپنے اعمال. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسرے کو بالکل انعام نہیں دے گا, آخرت میں بالکل انعام دے گا, لیکن اگر اس کو دنیا میں اپنے نیک اعمال کا کچھ فائدہ پہنچ گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ راحت و آسائش بھی مل گئی اپنے اعمال کی وجہ سے, تو قیامت میں جس کو بالکل آرام و آسائش نہیں ملی, بہت ساری آزمائش سے گزرا, اس کا درجہ بہت بلند ہوگا نیکی برابر ہونے کے باوجود اس سے جس نے دنیا میں تھوڑی آرام و آسائش کے ساتھ زندگی گزاری. دوسری روایت ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, یہ خود بہت بلند درجے کے صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, بہت امیر تھے, ہے نا. یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف یہ بہت کامیاب تاجر تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک بار جو ہے وہ کھانا لایا گیا اور کھانا کو دیکھ کر ان کے اوپر ایک رقت سے تعریف ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا, کو شہید کیا گیا, اور اللہ کی قسم وہ مجھ سے بہتر تھے. اور اس کے باوجود ان کے پاس کفن کے لیے ایک چادر سے زیادہ کچھ بھی نہیں. میرے سامنے تو یہ کھانا لایا جا رہا ہے, یہ بہترین لذیذ کھانا لایا جا رہا ہے, حالانکہ اللہ کی قسم مجھ سے بہت بہتر مصعب ابن عمیر تھے اور ان کے پاس اتنا مال بھی نہیں تھا کہ ان کو ایک کفن کی چادر مل جاتی. پھر آگے کہتے ہیں کہ حمزہ جو مجھ سے بہت بہتر تھے, وہ جب احد میں شہید کیے گئے تو ان کے پاس بھی کفن کے لیے چادر نہیں تھی اور میرے سامنے یہ لذیذ کھانا پیش کیا جا رہا ہے. یہ کہہ کے انہوں نے رونا شروع کیا, بہت دیر تک روتے رہے اور پھر کھانا جو ہے نہیں کھا سکے. بیچ کی بات چھوٹ گئی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے نیک اعمال جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اس کے اجر و ثواب ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں دیا جا رہا. یعنی صحابہ کی حساسیت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی صحابی آرام و آسائش ملتی تھی اس کو دنیا کے اندر تو اس کو یہ ڈر پیدا ہو جاتا تھا کہ کہیں میرا اعمال جو ہے اس کا آخرت میں اجر نہ ملے, دنیا ہی میں نہ مل جائے گا. اور اس کے بالکل اپوزٹ تھنکنگ ہماری ہوتی ہے کہ اگر ہم نے دو چار اعمال بھی کر لیا اور کوئی مصیبت و پریشانی آ جاتی ہے تو چاہے زبان سے کہیں نہ کہیں دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے تو نیک اعمال کر رہے تھے, اتنا سا ہماری پریشانی بھی دور نہیں ہوئی, اتنا سارا نیک اعمال بھی کر رہے تھے, کوئی پریشانی بھی دور نہیں ہوئی, یہ الگ سے مصیبت آگے کھڑی ہوئی. اب سوچیں اپروچ کتنا ڈفرینٹ ہے صحابہ کا, اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ بہت بلند ہیں ہم سے, کہ ہماری پوری توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. تو اگر دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے یار اتنا اعمال کر رہے ہیں کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا, چاہے بھلے زبان سے نہ کہیں. کچھ لوگ تو زبان سے کہہ دیتے ہیں, اللہ معاف کرے ان کو, کوئی زبان سے نہیں کہتے, دل میں ان کی بھی یہی بات ہوتی ہے یار ہم تو اعمال کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے, پھر بھی یہ پریشانی آ گئی ہے. اور صحابہ کا اس کا الٹا اپروچ ہوتا تھا کہ ہم اعمال کر رہے ہیں اور ہماری دنیا اچھی ہو رہی ہے, کیا پتہ ہماری آخرت میں برباد ہو جائے, کیا پتہ یہ نہ ہو کہ یہ دنیا میں ہمیں ارلی پیمنٹ مل رہی ہے. تو صحابہ کی نگاہ میں حقیقی اعتبار سے دنیا اتنی حقیر تھی کہ وہ اس بات سے گھبراتے تھے کہ دنیا میں کوئی نفع ان کو اپنے اعمال کا نفع ہو جائے. عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میرے نیک اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دیا جا رہا ہو. اور مصعب ابن عمیر اور حمزہ جیسی بڑی بلند شخصیات جو ہیں ان کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, ان کے پاس کفن کا پیسہ نہیں ہوتا تھا, اور وہ اللہ کے اتنے مقرب ہو جائیں اور ہمیں ان آسائش اور آرام کی وجہ سے جو ہے اللہ کے ہمارا مقام مرتبہ گھٹ جائے. یہ بالکل اپوزٹ ایکسٹریم ہیں, اپوزٹ پولز پہ ہیں صحابہ کی سوچ اور ہماری سوچ. یعنی ہماری دنیا میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارا پہلا اپروچ ہی ہوتا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے سوءظن کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتے ہیں کہ اعمال بھی کر رہے تھے کچھ نہیں ہوا, پھر مصیبت آ ہی گئی. اس طرح کا اپروچ جو ہمارا ہوتا ہے. صحابہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے
کہ اگر ان کو مصیبت نہیں آ رہی، آسائش مل رہی، تو ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہیں اعمال ہمارا ضائع تو نہیں ہو رہا، کہیں دنیا میں فائدہ تو نہیں پہنچ رہا ہمارے اعمال، کیونکہ ان کو حقیقی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں آخرت کی حقیقی معنویت سمجھ میں آ گئی، آخرت کا حقیقی مقام سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ دنیا میں ان کے کوئی عمل کو ان کو فائدہ پہنچے. سمجھ گئے؟ تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں. اس کے بعد وہ یہ کہہ کے بہت رونے لگے اور کھانا نہیں کھا پائے. یہ بخاری کی روایت ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا یہ تذکرہ چل رہا ہے. دوسری روایت جو ہے مستدرک الحاکم میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. امام حاکم نے اس کی روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد سے نکلے. جب احد سے نکلے تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے لاش کے پاس سے گزرے. لاش کے پاس سے گزرے، غالباً قبر کے پاس سے گزرے یا لاش کے پاس سے گزرے اللہ عالم، میں نہیں جانتا، لیکن وہ یعنی مصعب ابن عمیر کی قبر یا مصعب ابن عمیر کی جسم کے پاس سے گزرے. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ مقام ذرا سمجھ لیجیے، ذرا محسوس کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار یہ کہہ دینا کہ اللہ فلاں کی مغفرت کر دے، یہی کافی ہے اس کی پوری دنیا اور آخرت کے بن جانے کے لیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان صادق سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو بخش دیجیے اور وہ شخص منافق یا کافر نہ ہو، تو یہ الفاظ ہی یہ چند الفاظ ہی اس شخص کی دنیا اور آخرت کو سنوار دینے کے لیے کافی ہے. بہت زیادہ ہے، مطلب اتنا زیادہ ہے کہ اب اس کو کسی بھی قسم کے خدشے کی ضرورت نہیں. چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے سیدھے عرش تک پہنچتی ہے، اور عرش تک پہنچنے میں اور ان کے الفاظ جو ان کے منہ سے نکلتے ہیں اس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوتا. تو انبیاء ایسے ہوتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں ایک بار کہتے ہیں تو یہ بھی کافی ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں بہت دیر تک جو ہے مصعب بن عمیر کے لیے دعا کرتے رہے، اور اس دعا کو ختم کرنے کے بعد ایک آیت جو ہے سورہ احزاب کی وہ تلاوت فرمائی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں میں بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. بہت بڑی بات ہے. اللہ خود اپنے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ایسے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے کہ من المؤمنین رجال، مومنوں میں ایسے لوگ موجود ہیں صدقوا ما عاهدوا اللہ، جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. آپ تصور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے اپنے ابدی کلام میں، اور فرماتا ہے آگے فمنہم من قضى نحبہ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی مراد کو پا چکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے جو انہوں نے کیے تھے ان کو انہوں نے سچ کر دکھایا ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی مراد کو پا چکے ہیں، یعنی شہادت کا درجہ پا چکے ہیں. ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے بعض وہ جو ہیں جو شہادت کے منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد میں انہوں نے کوئی تبدیلی اپنے دل کے اندر نہیں کی. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کے اوپر پڑھی ہوئی. آپ یہ اشارہ فرما رہے تھے کہ یہ آیت کا مصداق بہت سے صحابہ پہ ہوگا، لیکن مصعب بن عمیر پہ بدرجہ اولا ہے. مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان صادق سے اللہ تعالیٰ کے سچے کلام کو مصعب بن عمیر کے اوپر پڑھا اور یہ اشارہ کیا کہ یہ آیت کے سچے مصداق جو ہے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ سے سچ کر دکھایا. ومنہم من قضى نحبہ، اور ان میں وہ ہیں جنہوں نے اپنی مراد کو پا چکے ہیں. ومنہم من ینتظر، اور ان میں بعض وہ بھی ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اللہ تعالیٰ کی کسی کیے ہوئے عہد کی وہ پاسداری کریں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی. بہت بڑی تعریف ہے، یہ بہت بڑی تعریف ہے. اور اس میں ایک خاص اشارہ بھی ہے، لطیف اشارہ ہے. یعنی خود یہ آیت اس بات کے قابل ہے کہ اس پہ 1 گھنٹے بات کی جائے کم سے کم. لیکن ایک اشارہ ہے جو میں تھوڑا سا کر کے نکلتا ہوں آگے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اس میں بہت لطیف سا اشارہ ہے کہ بسا اوقات انسان ایمانی جذبے اور جوش کے تحت اللہ تعالیٰ سے دل میں کوئی عہد کر لیتا ہے، لیکن جب وہ ایمانی جوش ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ پھر عہد ٹوٹ بھی جاتا ہے، وہ اپنے عہد میں پختہ نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بہت سی عہد ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ یہ پریشانی دور ہو جائے تو ہم یہ کر لیں گے، اور یہ ہو جائے تو وہ کر لیں گے، اور یہ پریشانی دور ہو جائے تو نیک ہو جائیں گے، اور یہ ہو جائے تو وہ ہو جائیں گے. اس طرح کے بہت سے عہد ہم اپنے دل میں کرتے ہیں. یا کبھی کبھی یوں ہی ایمانی جذبہ جو ہے وہ ابھرتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ کبھی یہ غلط کام نہیں کریں گے اور ہمیشہ یہ اچھا کام کریں گے. دل ہی دل میں کہتے ہیں، بھلے زبان سے نہ کہتے ہیں. لیکن یہ چیز بدل جاتی ہے وقت کے ساتھ.
جب ایمانی جوش ٹھنڈا ہوتا ہے، جب وہ ایمان کی حرارت تھوڑی ماند پڑتی ہے، تو یہ جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا وہ وعدہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس میں اشارہ ہے کہ اس وعدے پہ ہمیشہ قائم رہنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ جو حضرات ان اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے پہ قائم رہتے ہیں وہ بہت بلند درجے کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کے بعد یہ فرمایا وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے نہیں بدلا ان باتوں کو جن کا عہد انہوں نے دل سے اللہ سے کیا۔ تو عہد کر لینا ایک الگ چیز ہے، اور کبھی دل قلبی اعتبار سے اس میں تبدیلی محسوس نہ کرنا یہ بہت دوسری چیز ہے، بہت بلند چیز ہے، بہت بلند چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی روایت میں آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مصعب ابن عمیر جو شہدائے احد میں سے ہیں اور جو باقی شہدائے احد ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شہید بنا کے اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کی شہادت کی مقبولیت کی گواہی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے فرمایا کہ مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں تم ان کی قبروں کو وزٹ کیا کرو، ان کے قبروں کی زیارت کیا کرو، یعنی ان کے جن مقام پہ یہ دفن ہے ان مقام کی زیارت کیا کرو۔ اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آئی کہ مدینہ طیبہ جو لوگ جائیں تو احد میں جو صحابہ کرام کی قبریں ہیں، اور خاص طور پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قبر جو ہے، ان مقامات کی زیارت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی۔ باقی تاریخی مقامات چھوڑ دیں ہے نا، لیکن مدینہ طیبہ اگر آپ جاتے ہیں تو احد میں جو یہ مقامات ہیں ان کی زیارت کرنا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باضابطہ حکم فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ اے مسلمانوں تم ان مقامات کی زیارت کیا کرو، یعنی ان کی قبروں کی زیارت کیا کرو، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی تم میں سے کوئی شخص شہدائے احد پہ سلام کرتا ہے، دھیان سے سنیے گا، صحیح حدیث ہے، مستدرک حاکم میں موجود ہے، امام حاکم نے خود اس کو صحیح قرار دیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں ہی کہہ دیتے تو بھی کافی تھا، لیکن آپ نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی، کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی اگر شہدائے احد میں سے کسی پر بھی سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی روحوں کو لوٹاتے ہیں، اور یہ حضرات تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور یہ قیامت تک ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے، یہ مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے شہدائے احد پہ جا کے ان کو سلام کرنا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا مزید، یعنی وہ الحمدللہ وہ مغفور ہیں لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا کرنا اور ان پہ سلام عرض کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے، اور وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کی بھی گواہی اس حدیث کے اندر ہے، اور وہ سارے کے سارے مقبول شہداء ہیں، اس کی بھی گواہی اس حدیث کے اندر ہے جو ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ تو یہ تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی اسٹوری، بغیر اس کے مزید تفصیل میں جائے وہ مجھے چونکہ آگے دو صحابی کو اور کور کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک منٹ مجھے تھوڑا گیپ دیجیے۔ جی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگلے صحابی جن کا ہم ذکر کریں گے سعد ابن الربیع، سعد بن ربیع، اس کو بن بھی پڑھا جا سکتا ہے، ابن بھی پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ٹھیک ہے۔ بن اور ابن کا جو فرق ہوتا ہے وہ صرف اور صرف رسم الخط میں ہوتا ہے، لکھنے میں ہوتا ہے۔ بولنے میں بن بھی صحیح ہے، ابن بھی صحیح ہے، لیکن اگر دو مختلف لائنز میں لکھیں گے تو بن لکھیں گے، ایک لائن میں لکھیں گے تو ابن لکھیں گے، عربی میں لکھنے کی بات ہے، تو اور کوئی فرق نہیں، مطلب دونوں کا سیم ہے، اور بولنے میں عدل بدل دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سعد بن الربیع بھی صحیح ہے، سعد ابن الربیع بھی صحیح ہے، لیکن اگر عربی میں لکھیں گے تو ایک لائن میں اگر لکھیں گے تو سعد ابن الربیع لکھیں گے، اور اگر توڑ کے لکھیں گے یعنی ایک لائن میں سعد لکھا اور اس کے نیچے لکھا پھر تو سعد اوپر لکھیں گے اور نیچے بن ربیع لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو فلی بات کلیئر ہو گئی، یہ کوئی ضروری تفصیل نہیں تھی، ایسے ہی بتا دیں۔ سعد ابن الربیع کون تھی؟ یہ وہ صحابی ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ احد سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے ایک صحابی کو بھیجا تھا تاکہ وہ جو ہے قریش کے لشکر کا پتہ لگائیں، ان کے مقامات وغیرہ کا، ان کی تعداد کا، ان کی اسلحہ وغیرہ کا، یہ وہی صحابی ہے، ٹھیک ہے، جو انفارمیشن لے کے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا تھا۔ آپ نے مختلف ان سے کہا تھا کہ جو ہے وہ اس خبر کو مخفی رکھنا، پھر آپ نے مدینے کے مختلف بڑے بڑے صحابی سے جو ہے وہ مشورہ وغیرہ لیا تھا، یہ ساری باتیں پہلے آ چکی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، یہ انصار تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، اور آپ ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جب
जंग ख़त्म हो गई तो आपने कहा कि कौन शख्स है जो जाए और साद बिन रबीअ का पता लगाए, साद बिन रबीअ का पता लगाए। तो हज़रत उबे बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, उनका कि मैं पता लगा ये कौन है उबे बिन काब। ये बातें मैं इसलिए बताता हूँ कि आप और हम जो है सहाबा की ज़िंदगी को भी समझें और सहाबा को पहचानें। मैं किसी भी सहाबी का तज़किरा आता है, अगर वो सहाबी मशहूर होते हैं या उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है तो मैं थोड़ा सा 2-4 लाइन उनके बारे में भी बयान करता हूँ। तो यहाँ पे हज़रत उबे बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और उन्होंने कहा मैं कुछ खिलाऊंगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उबे बिन काब कौन है? ये सहाबा कराम में कुरान के सबसे बड़े आलिम, यानी इजमाई तौर पे ये बात साबित है कि कुरान के सबसे बड़े आलिम जो थे सहाबा में उबे बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये बात इरशाद फरमाई है, बहुत बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी को कुरान उस तरह पढ़ना हो जिस तरह मुझ पे नाजिल हुई है तो उसको चाहिए कि उबे बिन काब से और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से पढ़े, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से पढ़े और उबे बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हुमा से पढ़े। ये उनकी फजीलत है। इनकी एक और फजीलत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इनको बुलाया उबे बिन काब को और कहा कि आए उबे कुरान पढ़ के मुझे सुनाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुमसे कुरान पढ़ के सुनाऊं। बहुत ये आप सोच लीजिए कितनी बड़ी फजीलत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल वो दिल है जिस पे कुरान नाज़िल हुआ और आप फिर फरमाइश कर रहे हो उबे बिन काब से कि तुम कुरान पढ़ के मुझे सुनाओ। चुनांचे उबे बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ये वो सहाबी हैं जो बड़े बड़े सीनियर सहाबा को कुरान पढ़ाया करते थे, समझाया करते थे। आप समझिए कुरान के मफाहीम और तदब्बुर वगैरह ये बड़े बड़े सहाबा को सिखाते थे, बहुत बड़े बड़े नाम है सहाबा उनको भी ये सिखाते थे। ये खास इनको एक जुज़वी फजीलत हासिल है जिसमें तमाम सहाबा से मुख्तार है उबे बिन काब रज़ी अल्लाह। यही वजह है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब दोबारा तरावी का क़याम किया अपने दौर में, दौर खिलाफत में, तो उबे बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु की इमामत पे तमाम सहाबा को जमा कर दिया। उससे पहले भी सहाबा तरावी पढ़ा करते थे लेकिन वो 4-6 के ग्रुप्स में अलग अलग, कुछ इनफरादी पढ़ते थे, कुछ करते थे। रिकतों की तादाद भी तय्युन नहीं था, यानी रिवायतों में आता है 8 से लेकर 90 रिकात तक सहाबा कराम जो है पढ़ा करते थे। यानी बाज़ कोई 8 पढ़ रहे हैं, कोई 16 पढ़ रहे हैं, कोई 20 पढ़ रहे हैं, कोई 24 पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि बाज़ रिवायतों में 90 रिकात तक का भी तादाद आई। ये अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में फिर हज़रत उमर ने उबे बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु की इमामत पे तमाम जो सहाबा हैं उनको 20 रिकत पे जमा कर दिया। अलबत्ता उससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म की तादाद, रिकत की तादाद पे जो है वो सहाबा पढ़ा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 या 3 दिन तरावी का क़याम किया है उसमें 8 रिकत की। लेकिन अलबत्ता जो है वो ये वेरिएबल था 8 से लेकर 90 तक का, सहाबा इसके मुख्तलिफ रिकात पढ़ा करते थे। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फिर 20 रिकात पे सबको जमा कर दिया उबे बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु की इमामत में। तो ये उनका मुकाम है। तो उबे बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं पता लगाऊंगा साद इब्न रबी के बारे में। चुनांचे वो निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर तुम्हें साद जिंदा हालत में मिल जाएं, साद इब्न रबी, तो उनसे कहना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम किया और पूछा है कि ए साद अपने आप को किस हाल में पाते हो। अच्छा यहाँ पे एक साइड पॉइंट नोट कर लीजिए कि साद नाम के कई सहाबी हैं, है ना। तो साद इब्न अबी वक़ास अलग हैं, साद इब्न अबी रबी अलग हैं, है ना, साद बिन उबादा अलग हैं, है ना, साद बिन माज अलग हैं। तो ये कई मशहूर नाम हैं जो साद नाम से हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये साद इब्न रबी है, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनसे पूछना कि अपने आप को किस हाल में पाते हो। तो जब उबे बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास पहुंचे तो ये साद जो है अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। तो पूछा कि उबे बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि ए साद अपने आप को किस हाल में पाते हो। तो साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझे 12 जगह जो है वो खंजर घोंपा गया है। और जब उन्होंने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे सलाम कहा, तो साद इब्न रबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मेरी तरफ से सलाम हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर देना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस वक्त जो है जन्नत की खुशबू को बिल्कुल वाज़ह तौर पर महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। और अंसार से कह देना, यानी मेरी कौम से कह देना कि ए मेरी कौम, अगर तुम में से किसी शख्स को पलक झपकने की भी ताकत हो, तुम में से किसी शख्स को पलक झपकने की भी ताकत हो और तब भी तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जानें नहीं गंवाई तो अल्लाह के सामने कोई उज़्र नहीं पेश कर सकते। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा मेरी कौम से कह देना कि अगर तुम में से किसी का पूरा जिस्म बर्बाद हो जाए और सिर्फ पलक झपकने की भर की ताकत हो
اس پہ تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ اگر تم نے نہیں کیا یا اس میں کوئی کوتاہی کی، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر مقبول نہیں ہوگا، ہے نا؟ یہ یعنی اب ظاہر اس کو ہم لوگ بس پڑھ ہی سکتے ہیں، سمجھ تو نہیں سکتے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے سعد ابن الربیع رضی اللہ عنہ کی کا انتقال ہو گیا. اس سے جو ہے ان کا مقام سمجھ میں آتا ہے، اور اس سے ان کا جذبہ شہادت سمجھ میں آتا ہے، اس سے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے بے انتہا درجے کی محبت سمجھ میں آتی ہے، اور اس سے صحابہ کی احساس ذمہ داری سمجھ میں آتی ہے، انصار کی خاص طور پہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی جب ذمہ داری لی تو ہر اعتبار سے دکھا دیا کہ ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ ذمہ داری کی صحیح طریقے سے خیال رکھنا کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سعد ابن الربیع رضی اللہ عنہ. آخری صحابی جن کا آج ہم ذکر کریں گے وہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ یہ بہت مشہور صحابی ہیں، اور ان کی شہادت بھی جنگ احد میں ہوئی. تو احد سے پہلے جو ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن جحش یہ دونوں بہت قریبی دوست تھے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن جحش. ممکن ہے کہ میں نے شروع میں سعد ابن معاذ کہا ہو، بس شروع میں جب انٹروڈیوس کر رہا تھا ان صحابی کو سعد ابن معاذ کا دوست کہہ دیا ہوں میں. اگر میں نے ایسا کہا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، اگر میں نے ایسا کہا تو یہ غلطی ہے. ٹھیک ہے، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے دوست ہیں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مہاجر صحابی ہیں، مکہ کے صحابی ہیں، اور چوتھے نمبر پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ابتدا دور میں ان میں سے ہیں. اور سعد بن معاذ جو ہے مدینہ کے انصاری صحابی ہیں، اور بہت بلند درجے کے ہیں اور بہت نیک ہیں مدینہ والوں. ٹھیک ہے، تو عبداللہ ابن جہش جو ہے سعد بن ابی وقاص کے دوست ہیں. اگر میں نے سعد بن معاذ کہا ہو شروع میں تو وہ خطا ہے. تو سعد بن ابی وقاص حدیث بیان کرتے ہیں. یہ روایت جو ہے یہ روایت موجود ہے، اس کا حوالہ میں نے نوٹ نہیں کیا ہے تو حوالے کو اسکپ کرتے ہیں. ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کا حوالہ یاد بھی نہیں ہے اور میں نے نوٹ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، بہرحال عبداللہ ابن جہش کا واقعہ جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد سے پہلے عبداللہ ابن جہش نے مجھ سے کہا کہ کیا ہم دونوں مل کے دعا نہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم میں سے ایک دعا کرے دوسرا آمین کہے، دوسرا دعا کرے پہلا والا آمین کہے. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، چلو یعنی کسی خالی علاقہ انہوں نے کھوجا، خالی مقام کھوجا، یہ دونوں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. دعا بڑی اہم ہے، اس لیے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اچھا، ضمن یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ دو لوگ یا یعنی ایک سے زیادہ لوگ اگر مل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ایک شخص دعا کرے اور باقی آمین کہیں تو اس کا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت میں اس کا بڑا دخل ہے. چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کی دعا قبول کرتا ہے جن میں سے ایک شخص دعا کر رہا ہو باقی آمین کہہ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو دعا کی قبولیت میں اس ادب کو بھی دخل ہے، اس کو نوٹ کریں. آگے چلتے ہیں. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نیریٹ کرتے ہیں کیونکہ عبداللہ ابن جہش تو اسی احد میں شہید ہو گئے، سعد بن ابی وقاص بہت بعد تک زندہ رہے، تو انہوں نے یہ حدیث نیریٹ کی. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے دعا شروع کی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا کل مقابلہ جو ہے احد سے ایک دن پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کل میرا مقابلہ جو ہے ایک بہت مضبوط دشمن سے کرانا، یعنی میرے مقابلے میں کوئی مضبوط کافر کو بھیجنا اور جو بڑے غصے والا ہو، بڑی قوت والا ہو، بڑی بہادری والا ہو. ٹھیک ہے، اور جو مجھ پہ تابڑ توڑ حملہ کرے اور میں بھی اس پہ تابڑ توڑ حملہ کروں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آخر میں تو مجھے اس پہ فتح عطا کر دے اور میں اسے قتل کر دوں اور اس کے مال و متاع کو حاصل کروں. یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دعا. نوٹ کیجیے کہ عرب جو ہے طبیعتاً بہت شجاع ہوا کرتے تھے. پھر کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ابھی کے زمانے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، لیکن عرب جو ہے وہ طبیعتاً بہت بہادری والے ہوتے تھے، یعنی وہ دشمن کو بھی مضبوط چاہتے تھے. یعنی ہم یا دنیا کا کوئی بھی ہمارے جیسا انسان یا ہیومنگس میجورٹی آف ہیومینٹی دے وانٹ ایزی اوپوننٹ. ٹھیک ہے، ہر کوئی ایسا چاہتا ہے، لیکن بہت بری بات نہیں ہے. لیکن صحابہ اس معاملے میں بڑے الگ تھے، اور عرب بالعموم یعنی یہ صرف صحابہ نہیں، آپ عرب کی ظاہری پوئٹری پڑھیں جو اسلام سے پہلے کے اشعار وغیرہ ہیں تو وہ اپنے دشمنوں کی بھی تعریف کیا کرتے تھے، یعنی وہ دشمنوں کی شجاعت کے قصے بیان کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ پھر ہم نے ان سے مقابلہ کیا اور پھر اس طرح فتح. ان کے اشعار جو ہے اس سے بڑے پڑے ہیں، یعنی آپ اشعار پڑھیں عربی کے کلاسیکل تو اس میں یہ چیزیں بہت ریکرنٹ تھیم ملے گی. ٹھیک ہے، کہ وہ دشمن کی اور بہادری کی اور دشمن سے مقابلے کی تمنا کیا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات وہ چاہتے تھے کہ کمزور دشمن نہ آئے، بہت بہادر دشمن ہو، بہت تابڑتوڑ ہم پہ حملہ کرے اور ہم بھی تابڑتوڑ اس پہ حملہ کریں. یہ عرب کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. بڑی عجیب بات لگتی ہے، یعنی ہمیں تو پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی ہم نے اس چیز کو محسوس اس طرح نہیں کیا. یعنی یہ آج کے دور کا کوئی عربی محسوس نہیں کر سکتا، لیکن اس زمانے کے جو لوگ تھے ایون کافر و مشرک جو تھے ان کے اندر بھی یہ ایک جذبہ تھا کہ وہ دشمن کو بھی مضبوط چاہتے تھے.
कोई कमज़ोर नहीं चाहते। चुनांचे अबू जहल जब मरने लगा है, उसने पूछा है अंसार के 2 बच्चों से जिन्होंने अबू जहल को कत्ल किया था, कहा कि तुम लोग कौन हो? तो कहा कि माज नाम है, इसरा के बेटे हैं, मदीना के रहने वाले किसान के बेटे हैं। तो अबू जहल ने कहा कि भाई मेरी कसम, काश मैं किसी अरब के बहादुर शुजा से लड़ता हुआ मारा जाता या किसी मुहाजिर सहाबी से लड़ता हुआ मारा जाता तो अरब में चर्चा होता कि अबू जहल फलां से लड़ते हुए मारा गया। मेरी कमबख्ती देखो, मैं 2 बच्चों के हाथों मरा हूं। काश कि मैं किसी बहादुर शुजा से, बहुत दिलेर आदमी से लड़ता और उससे मारा जाता। तो ये उनके यहाँ एक उनके कल्चर का पार्ट था। ये हम लोग पढ़ तो सकते हैं अपनी डायलॉग्स में और बोलने को हद तक तो कर सकते हैं, लेकिन इसको कभी महसूस नहीं कर सका। मैं तो नहीं कर सका। बहुत हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह के कल्चर में हम रहते हैं, वो हम कभी महसूस कर भी नहीं सकते हैं। बहरत साद इब्न अबी वक़ास ने ये दुआ की और कहा कि बिला आखिर मुझे उस पर फतह हो जाए। ठीक है भाई, चलिए। अब्दुल्लाह इब्न जहश ने कहा आमीन। आगे बढ़ते हैं। फिर साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि फिर अब्दुल्लाह इब्न जहश ने दुआ शुरू की और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला कल जो मेरा मुकाबला हो तो आप अपनी रजा के लिए मुझे लड़ने की तौफीक अता फरमाएं और अपनी रजा के लिए मेरे मुकाबले में बहुत मजबूत कोई तंदुरुस्त और बहुत दिलेर कोई काफिर को दीजिएगा जो बड़े गुस्से वाला हो और बहुत ताबड़तोड़ हमले करने वाला हो, यहाँ तक कि वो मुझ पे गालिब आ जाए और मेरी गर्दन तोड़ दे और मेरी नाक काट दे और मेरी आंख काट दे और मेरे कान काट दे और मेरे पेट फाड़ दे और मेरे पूरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर, यहाँ तक कि मैं क़यामत के दिन अल्लाह तेरे सामने हाजिर हूँ, इसी टूटे फूटे हालत में, इसी कटे पिटे हालत में तेरी बारगाह में खड़ा किया जाऊँ और मुझसे तू पूछे कि ए अब्दुल्ला तेरी ये हालत क्यों हुई, तो मैं फ़ख्र से कहूँ अल्लाह तेरे लिए और तेरे रसूल लिए। फिर उसके जवाब में तू कहे कि हाँ अब्दुल्ला तूने सच कहा। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये वो दुआ है जो सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, न हम कर सकते हैं, न हमारी हैसियत है, न करना चाहिए, हमें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इंसान को अपने ईमान के बकदर ही दुआ करनी चाहिए। ये दुआ हम सोच भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं, बस पढ़ सकते हैं। क्या कहा कि अल्लाह मेरे मुकाबले में कोई ताबड़तोड़ हमला करने वाला किसी बहादुर काफिर को भेजना जो बिलाखिर मुझ पर गालिब आ जाए और मुझ पर खूब हमला करे और यहाँ तक कि मेरे पेट को चाक कर दे, मेरी कान और नाक और आँख को फोड़ दे, और इस हाल में मैं तेरे सामने खड़ा किया जाऊँ और तुम मुझसे पूछे कि अब्दुल्ला तेरी हालत क्यों हुई ऐसे, तो मैं कहूँ अल्लाह तेरे लिए और तेरे रसूल लिए, और तू कहे कि अब्दुल्ला तुमने सच कहा। बताइए इसको क्या कहा जाए? कुछ भी इसकी कोई तफसीर नहीं बयान की जा सकती। भारत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आमीन। हदीस के आगे का हिस्सा है कि साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ये वाक़या अपने बेटे को सुना रहे थे, बाद में, बहुत बाद की बात है। फरमाते हैं कि मेरे बेटे अब्दुल्ला इब्न जहश की दुआ जो है वो मेरी दुआ से बहुत बेहतर थी। चुनांचे मैंने उहुद के दिन देखा कि अब्दुल्ला इब्न जहश उसी हालत में मौजूद है जिस हालत की उन्होंने दुआ की। ये हदीस यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये नोट करने वाली बात ये है कि इस्लाम में मौत की तमन्ना करना और मौत की दुआ करना जायज़ है, एक्सेप्ट शहादत। एक्सेप्ट शहादत, शहादत वो चीज़ है जो एक्सेप्शनल है और इसकी दुआ सहाबा और ताबईन से कसरत से साबित है, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप फरमाते हैं कि मेरी तमन्ना है कि मैं अल्लाह ताला की राह में शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। तो इससे शहादत का मकाम, उसकी बुलंदी और अल्लाह ताला की वहाँ उसकी मकबूलियत और जन्नत के हुसूल में शहादत का दखल समझ में आता है। और एक और चीज़ नोट करने की, यहाँ एक ज़िमनन पॉइंट मेंशन करते चलूँ कि जोश और जज्बे में आके और ईमानी वलवले में आके कभी ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए जो आपकी ईमानी कैफियत से बुलंद है। अपने ईमान पे काम करना चाहिए और ईमान को बुलंद करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी ईमानी हैसियत का सही आंकलन भी होना चाहिए। यानी ये ना हो कि आप इतनी बेहतरीन वाक़या पढ़ के आप समझें कि आप भी अब्दुल्ला इब्न जहश हो गए। आप अब्दुल्ला इब्न जहश जैसी दुआ करने के लिए अब्दुल्ला इब्न जहश जैसा ईमान ज़रूरी है, समझे? अगर आपका ईमान वैसे नहीं है तो ऐसी दुआ मत कीजिए, आपके लिए आजमाइश हो जाएगी। आप और हम छोटी छोटी परेशानी भी दीन के खातिर बर्दाश्त नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी परेशानी तो बहुत अलग चीज़ है। कभी ये दुआ नहीं करनी चाहिए, अपने ईमान का सही आंकलन करना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारा ईमान किस मुकाम का है, उस ईमान के बकदर दुआ करनी चाहिए। इसीलिए आम लोगों को यही दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, कि अल्लाह ताला मैं तुझसे जो है माफ़ी का और आफ़ियत का सवाल करता हूँ दुनिया में भी और आखिरत में। अल्लाह ताला ये दुआ जो है हम सब के हक़ में कबूल फरमाए
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان میں پہلے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا ایمان بھی کچھ بلند ہو جائے، کچھ مضبوط ہو جائے، ہے نا۔ اور یہ واقعات پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ایمان کی چنگاری تھوڑی جاگے، ہے نا، کچھ ہماری ایمان مضبوط ہو، کچھ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ ان صحیح نیات کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ان میں سے کچھ حصہ جو ہے ایمان کے جذبے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور اللہ تعالیٰ کی جو قربانی کا کچھ جذبہ جو ہے، کچھ پرسنٹیج ہی ہمارے اندر جو ہے پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہیں پہ آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ آپ حضرات کے سوال جواب بھی لے لوں گا میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔